لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق 8ویں میں ہم عربی گرامر کے قواعد کی دہرائی کریں گے، جس میں ہم اس میں اشارہ کے یہ 4 الفاظ ھذا، ہؤلاء، ذالک اور اولئک بھی سیکھیں گے. یہ دہرائی ہم TPI یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے کریں گے، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اس سے پہلے ہم ضمائر کی یہ دونوں حالتیں پڑھ چکے ہیں کہ جب ضمائر علیحدہ آتے ہیں تو وہ اس شکل میں ہوتے ہیں: ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، آنا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اور جب یہ ضمائر کسی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں تو ان کی حالت ہوتی ہے ہو، وہ، ہم، ان کے ساتھ، کا، آپ کے ساتھ، ہی، میرے ساتھ، تم، آپ سب کا، نہ، ہمارا. یعنی ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے اس سے. اس کے علاوہ جو چیز اب تک ہم سیکھ چکے ہیں وہ ہے الفاظ یا کلمے، جن کو عربی میں ہم 3 گروپ میں تقسیم کرتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم جو ہے کسی چیز، جگہ، شخص کا نام یا اس کی صفت ہوتی ہے، اور اس کی پہچان ہمیں اب پتہ ہے. جس حرف یا لفظ کے ساتھ الف لام آ جائے وہ اسم، یا جس لفظ کے ساتھ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آ جائیں تنوین، وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا اگر اس کے آخری میں واو نون یا نون یا الف تا ہے تو یہ اسم. فعل ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو اس وقت چھوڑ دیں. حرف ہم پڑھ چکے ہیں. حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسموں اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے بھی، وی، من، فی، انا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. آئیے ابھی یہ ضمائر کی وہ حالت جو جڑ کے آتی ہے ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، اس کے ساتھ ان حروف کو ملاتے ہیں. تو آپ میں سے کون جو ہے اس ٹیبل کی میرے ساتھ دہرائی کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں. چلے داؤد، آپ جو ہے پہلا لہو کا ٹیبل اشارے اور ترجمے کے ساتھ کر کے. لہو، لہو اس کے ترجمہ بھی لیے، کرنا ہے. اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. چلے آمنہ، آپ جو ہے منہو کا ٹیبل کرائیے پلیز. منہو اس سے، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. آپ اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیجئے. منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا مجھ سے. انہو کا ٹیبل جو ہے، یس سعید آپ کرائیے. سید آپ جو ہے انہو کا ٹیبل کرائیں پلیز. انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دہرائیے. انہو اس کا، ان انہم اس سے، اس سے، انہم ان سب سے، ان کا تم سے، علی انی، انی انکم، انی I'm not sure about it. انی انی مجھ سے، انی مجھ سے. انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا آپ سب، انا آپ ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجئے. جی، انہو اس سے، انہو انہم ان سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے. یہ نون پہ شد ہے، اس کی آواز نون کی 2 دفعہ نکلی. انی، انی مجھ سے، انتم آپ سب سے، انا، انا یہاں بھی نون کی آواز ڈبل نکلے گی، انا ہم سب سے. چلیں جی اگلا ٹیبل بی ہی کا کون کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے پلیز. آئی فون آپ کرائیے. جی، بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے،
بی کا آپ سے یا تم سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے. ویری گڈ. یہ یاد رکھیں بی کے دو معنی یہاں دیے ہیں, ایک ہے سے اور ایک ساتھ, یعنی بی ہی اس سے یا بی اس کے ساتھ, بہم اس سے یا ان سب کے ساتھ. یہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. یس, اگلا ٹیبل فی ہی کا کون کرائے گا بھائی؟ چلیے آپ کرا لیے. ظفر کیا ہے؟ ظفری ظرفیہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کرائیں گے فی ہی کا. جی, فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا مجھ میں, فی یا فی ہا اس عورت میں. ویری گڈ. فیہا کے لیے یہ اشارہ ہوگا. اچھا جی, فوزیہ پلیز آپ علیہ کا کرائیں, انمیوٹ کر لیجئے. یس کرائیے. علیہ ان پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم سب پر, علیہا اس عورت پر. اب اس کو میرے ساتھ بھی ایک بار دہرا لیجئے. علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا آپ پر, علیہ علیہ. یہ دیکھو میں جہاں بھی یہ شد آتا ہے وہاں اس لفظ کو خاص طور سے دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پکا پتا ہو کہ یہاں پہ ہم نے دو آوازیں نکالنی ہیں. علیہ یہ کی دو آوازیں نکلی, فی دو آوازیں نکلی, فی. تو یہ کی دو آواز نکالنے کے لیے ایسے تمام حروف اس طرح قرآن میں جگہ جگہ جن کے اوپر شد آتا ہے وہاں آپ نے رک کے توجہ سے پڑھنا ہے, ورنہ کیا ہوگا آپ ایک لفظ جو ہے ادا کریں گے اور دوسرا رہ جائے گا. اس لیے میں اس کو دہراتا ہوں ہمیشہ اور زور دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ پریکٹس ہو کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں اور جہاں ہے تو آپ کا ذہن آپ کو روک دے کہ یہاں ہم نے بڑے احتیاط سے گزرنا ہے. جیسے تنگ راستے میں پل آ جاتا ہے نا تو آدمی احتیاط کرتا ہے, دوڑتا ہوا اسپیڈ سے نہیں گزرتا ہے, کوشش کرتا ہے آرام آرام سے. اسی طرح جہاں شد آ جائے آپ احتیاط کریں کہ یہاں گڑبڑ ہے اور آرام سے اس کو پڑھیں, توجہ سے پڑھتے جائیں. چلیں جی اگلا ٹیبل دیکھتے ہیں. الہی کون کرائے گا بھائی؟ کوئی نیا بندہ ہے؟ یس نیا نا بھائی دونوں کرائے, اس سے بہتر تو میں کروا دوں. یس اتنے سارے لوگ ہیں, 44 ہیں, کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. چلیں یہ بھی ابھی کرائے, آپ نے بھی کرا لیا. آپ چاروں مطلب 4 بندے پڑھنے والے ہیں, باقی سب میرے جیسے نکمے. ذاکر چلیں آپ کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام کرائیے بھائی. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیہ کا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہم سب کی طرف, الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ. اس کو ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیجئے. الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیہ کا آپ کی طرف, الیہ الیہ. جہاں شد ہے سمجھو پکڑ ہے, ڈنڈا پڑھنا ہے سر پہ. استاد جو ہے نا مدرسوں میں ایسا کرتے ہیں جہاں بچہ یہ غلطی ایک دفعہ بتانے کے بعد ڈنڈا مارتے ہیں, تو اس لیے سمجھ لو ڈنڈا ہاتھ ہے. الیہ الیکم الیہ. تھینک یو. یس نیکسٹ ماہو کون کرائے گا بھائی؟ چلیں گلیکسی آپ کریں, آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ماہو کا ٹیبل کریے, انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. گلیکسی کے پلیز آپ انمیوٹ کیجئے اور ماہو کا ٹیبل کرائیے. ان سے انمیوٹ نہیں ہو رہا ہے. مریم آپ کیجئے. جی کرائیے ماہو کا ٹیبل. ماہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, مع کا آپ کے ساتھ, معی میرے مجھ کے ساتھ یا میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہم سب کے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ. چلیں جی نیکسٹ اندہو سارا یوسف. اندہو کا ٹیبل کرائیے. اندہم اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس. ویری گڈ.
चले जी, ये तो हो गया टेबल। अब इससे अगली चीज जो है वो आपको ये बतानी है, हरूफ जर जो अब तक आपने पढ़े हैं वो ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला, एला। इसके अलावा ये दो और जो है हर्फ आपने पढ़े हैं, माँ और इंदा। माँ और इंदा इस्तेमाल एज ए हरूफ जर होते हैं, लेकिन ये हरूफ जर नहीं, ये इस्म है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अक्सर कभी कभी इम्तिहान में हरूफ जर की एक लिस्ट दी होती है और कहा होता है कि इसमें जो हरूफ जर नहीं है उसे पहचाने। तो आप जब भी इंदा और माऊ देख लें तो पहचान लें कि ये इस्म है, गरचे ये हरूफ जर के तौर पे आते हैं, लेकिन इसम है, इसलिए फौरन उनको अलग करते हैं। अब हम हरूफ जर के बारे में 4 बातें सीखेंगे। पहली बात यह है, हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। लाजमी नहीं है कि जो अरबी में आ रहा है वही उर्दू में आए, वही इंग्लिश में आए। जैसे यहाँ देखें, आमन तो बिल्लाह है, क्या लफ्ज आया? बी। अभी हमने पढ़ा था पीछे, बी के 2 मानी है, से और सा। लेकिन जब इसका तर्जमा हमने उर्दू में किया तो क्या आया? मैं अल्लाह पर ईमान लाया। ना से आया, ना साथ आया, पर आया। और इंग्लिश में अगर इसका तर्जुमा करें आमन तो बिल्लाह तो क्या है? आई बिलीव इन अल्लाह। इनके मायने होते हैं में। अब ये देखें, बी के असल मायने क्या थे? से और सा। उर्दू में क्या आया? पर। और अंग्रेजी में मे का। तो इससे ये पता चला हर जबान का हर्फ जर अलग होता है। इसलिए कभी तर्जमे में या रवां तर्जमे में जब ये तर्जमा बदल जाता है या हरूफ जर बदल जाता है तो आप परेशान ना हो कि ये तो हमने पढ़ा था बी के मैनी से और साथ, और यहाँ तो पर आ रहा है और में आ रहा है। ये एक पहली बात। दूसरी बात आपने हर्फ जर के बारे में ये याद रखनी है, कभी कभी ये होता है कि अरबी में तो हर्फ जर मौजूद होता है जुमले में या लफ्ज में, लेकिन तर्जमे में नहीं होता, दूसरी जबान में नहीं होता है। जैसे फिर ली, देखिए यहाँ ली जो है ये क्या हरूफ जर आया, इसके मैंने होता है लिए, लेकिन वहाँ इंग्लिश में देखिए इसका तर्जमा क्या क्या है? फार्ग्यू नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं आई। तीसरी बात याद रखने की ये है, कभी हर्फ जर जो है अरबी में नहीं होता लेकिन दूसरी जबान में होता है, ये उसके उलट है 2 नंबर के। वरहम नहीं, देखिए इसमें कोई हर्फ जर नहीं है, लेकिन उर्दू में क्या है? रहम कर मुझ पर आया है। अंग्रेजी में क्या है? हैव मर्सी ऑन मी, उससे पहले ऑन जो है प्रीपोजिशन आ गई। तो 3 बातें होगी। पहली बात क्या थी कि हरूफ जर लाजमी नहीं है कि तमाम जबानों में एक जैसा तर्जुमा है। दूसरी बात यह कि कभी अरबी में होता है, दूसरी जबान में नहीं होता। और तीसरा इसके उलट, अरबी में नहीं होता और दूसरी जबान में हर्फ जर होता है। ये ट्रांसलेशन के अंदर जो हमें जरूरत पड़ती है इसकी। और आखिरी बात ये याद रखनी है, हरूफ जर बदलने से मायने तब्दील हो जाते हैं। जैसे अब इसे गौर से देखें, सल्ले ले रब्बी का, नमाज पढ़ी अपने रब। सल्ले के मायने क्या है? यहाँ पे नमाज के हैं। लेकिन जब यही लफ्ज सल्ले अला मोहम्मद आया रहमत भेजिए, तो यहाँ देखिए लफ्ज वही सल्ले है, लेकिन इसका तर्जुमा यहाँ हम क्या कर रहे हैं? रहमत। प्लीज आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, इट डजंट सीम नाइस। बेटा आप अपने बंद कर दो। और ये जो है ये आपने याद रखना है कि जब हरूफ जर बदल जाए तो मायने बदल जाते हैं। ये आपके सामने वाज़ा है कि एक जगह सल्ले के मायने हम नमाज के कर रहे हैं और दूसरी जगह रहमत के कर रहे हैं। तो हरूफ जर की 4 बातें क्या हुई? नंबर 1, हरूफ जर लाजमी नहीं है कि तमाम जबानों में एक जैसा है, मुख्तलिफ आ सकते हैं तर्जुमे के लिहाज से। नंबर 2, कभी अरबी में हरूफ जर होता है और दूसरी जबान में नहीं होता। नंबर 3, कभी अरबी में हरूफ जर नहीं होता और ट्रांसलेशन में दूसरी जबान में होता है। नंबर 4, हरूफ जर किसी के जगह बदल लेने से, नया हरूफ जर आने से हर्फ या लफ्ज के मायने बदल जाते हैं। ये 4 बातें थी। अब आ जाएं इसके बाद जो है हम इसमें इशारा सीखते हैं। इसमें इशारा 2 होते हैं, एक नजदीक का, एक दूर का। नजदीक को करीब कहते हैं, दूर को बईद कहते हैं। नजदीक के लिए मुज़क्कर का इसमें इशारा हाजा ये, और जमा हो तो हाउला, ये नजदीक का इशारा। इसमें इशारा करीब, हाजा ये, हाउला ये सब। और बईद दूर का, जाले का वो, उलाए का वो सब। तो ये 2 इसमें इशारा हो गए, करीब का
اور بعید کا. مذکر کے لیے ہاذا اور مذکر جمع کے لیے ہاؤلا. مذکر بعید کے لیے ذالکا وہ اور جمع کے لیے اولئک. اب اس کے کچھ جملے دیکھیے غور سے. ہاذا مسلم، یہ مسلمان. دیکھیں ہاذا ایک ہے تو اس کے ساتھ جو اسم آیا کیا ہے؟ مسلم ایک آیا. ہا اولائے مسلمون، ہا اولائے جمع ہے تو اس کے ساتھ اسم کیا ہے؟ مسلمون جمع ہے. اس کا یہ مطلب ہوا جب بھی اس میں اشارہ واحد کا آئے گا تو اس کے ساتھ اسم بھی واحد آئے گا، اور جب اس میں اشارہ جمع کا آئے گا تو اس کے ساتھ اسم بھی جمع کا آئے گا. یہ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے ابھی ہم نے اس کی مشق کرنی. ذالکا مسلم بعید کے لیے دیکھیں وہ مسلمان ہے. اولئکا مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ پتہ چل گیا. واحد کے لیے واحد اسم آئے گا ہاذا مسلم. جمع کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا مسلم. ہؤلاء مسلم، ذالکا مسلم، اولئکا مسلم. اب آ جائے. ہاں جی، کون یہ میرے ساتھ کرائے گا؟ دیکھا نا ابھی پتہ چلے گا. سر ایکسکیوز می، میرا ایک کوسچن ہے. اوکے نو پرابلم. صحیح کرائیں. من ہاذا، من ہاذا کیا جواب ہے؟ سارا میرا دیکھ لیں جواب. آپ من هذا ہاذا مسلم. ہیں؟ دیکھیں اسے جواب دینے دیں. اس کو جب پرمیشن مل گئی تو آپ سنیں، آپ اپنے طور پر دہرائیں اور دیکھیں وہ صحیح بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے. من ہاذا کیا جواب ہوگا بھائی؟ چلیں آمنہ آپ بتائیے. من هذا ہاذا، مسلم. هذا مسلم. ہاذا واحد ہے لہذا ہاذا مسلم. ہؤلاء، هؤلاء مسلمون. کبھی آپ بند کر دیجئے، آپ کی طرف شور ہے، کسی اور کو موقع دیتے ہیں. من ذالک، فوزیہ بتائیے من ذالک. ذالکا مسلم. ویری گڈ. من اولئک. اولئک مسلمون. ویری گڈ. بس آپ کو آ گیا، اور مجھے آئے نہ آئے اور باقی لوگوں اور مجھ کو آئے نہ آئے، کم از کم آپ کو تو آ گیا. I'm sure ایک بندے کو آ گیا. من ہاذا، ہاذا مسلم. من ہؤلاء، ہؤلاء مسلم. من ذالکا، ذالکا مسلم. من اولئک، اولئک مسلم. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم پچھلے سوال جواب میں کیا کرتے تھے کہ ہوا ہم کے لیے جواب وہی آئے گا. ہوا مسلم، ہوا مسلم. ہاذا مسلم، ہاذا مسلم، ہؤلاء مسلم. اسی طرح ذالکا ہو گیا. اب ایک اور چیز جو ہم آخری جانے سے پہلے سیکھتے ہیں، دہراتے ہیں، وہ ہے اس میں اشارہ مذکر اور مؤنث کا کیا فرق ہے. دیکھیں ہم نے مذکر کے لیے کہا تھا اس میں اشارہ ہاذا، یہ، اور جمع کے لیے کیا کہا تھا؟ ہؤلاء. مؤنث کے لیے ہاذے ہی آتا ہے. ہاذے ہی، یہ ہاذے ہی یہ اس نیچے کی طرف ہوگا ہاذے. اور ہؤلاء دونوں کے لیے جمع کا ایک ہی ہے. آسان کام ہو گیا. ہاذا، ہاذے، ہؤلاء، ہؤلاء. بہت آسان ہو گیا، جمع کا کام آسان کر دیا. ذالکا، اب دیکھیں ذالکا کیا تھا؟ مذکر کے لیے وہ، مؤنث کے لیے تلکا، وہ. ذالکا، تلکا. اور مذکر کے لیے کیا تھا جمع کا؟ کون بتائے گا؟ مجھے بھول گیا. کون بتائے گا بھائی؟ روحی آپ بتاؤ، مجھے بھول گیا. ذالکا کا جمع کیا تھا؟ اولئک. اولئک. آپ نے بتایا تو چلیں یہی نام ہے کہ مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال. دونوں کے لیے. حالانکہ اس کا آگے جا کے آپ کو بتائیں کا مختلف بھی آتا ہے، لیکن فی الحال یہ یاد رکھیں یہاں اس لیول پہ دونوں کے لیے. نزدیک کے لیے کیا کریں گے؟ ہؤلاء. بعید کے لیے کیا کریں گے؟ اولئک. اس لیول پہ آپ یاد رکھیں. آگے جا کے اشارہ قریب کے بعید کے تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن مؤنث کے باقی تلکا کا جو ہے ہؤلاء وہ تو اللہ کی وغیرہ بدلے گا. بیٹا یہ آپ بند کر دو پلیز، بند کر دیجئے. اٹ ڈزنٹ سیم نائس. تو آئیے آخری چیز جو ہم کرتے ہوتے ہیں اس سبق کے، یہ ٹیبل ہے. ان ٹیبل میں آپ کو میں صرف گائیڈ کروں گا. پہلے ٹیبل میں آپ لکھیں ہاذا، ہؤلاء، ذالکا، اولئک.
اور پھر اس کے ساتھ اگلے کھانے میں جو ہے اس میں جو ہے آپ نے فا کا اضافہ کر دینا، مثلا فا ہاذا، فا ہؤلاء، اس طریقے سے، اور اس سے اگلے میں واو کا اضافہ کر دیجئے تو یہ آپ کا سوال پورا ہو جائے گا۔ دوسرے سوال میں یہ ترجمہ کرنا ہے، کون ترجمہ کر کے دے گا مجھے؟ ہاں جی، ھذا من عند اللہ، جی میری مدد کیجیے بھائی، میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے ترجمہ چاہیے، ھذا من عند اللہ، کون جواب دے گا؟ جی کوئی نہیں ہے؟ ھذا من عند اللہ، ہاں؟ سر ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، ھذا کے معنی ہے یہ، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا تھا جب حضرت یعقوب نے پوچھا اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گئے، تو بند کوٹری میں بیٹھی ہے، کوئی رستہ سجا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا ھذا من عند اللہ، یہ یہ اللہ بھی کی کہہ طرف سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں وہ مقصد کہنے کا تھا کہ یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ اچھا تیسرا سوال نمبر 3 کریں، یہ قرآن ہے، یس کرو بھائی مدد، میں تو آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں۔ ھذا قرآن، ھذا قرآن، ھذا قرآن، ھذا قرآن، بیٹا یہی صحیح ہے، جو پہلا تھا ھذا قرآن۔ چلیے جی ایک اور آخری سوال کا کر لیں، ٹائم تو میرا بہت ہو گیا ہے۔ سر اس کا بتا دیں ان لوگوں کی طرف سے، ھذا ان لوگوں کا کی جواب طرف دیں آخری، بس کلوز۔ سر ان لوگوں کی طرف کیا سے یہ مومن ہے؟ نہیں عربی میں جواب دینا، ھذا مومن، نام ھذا مومن، بس نام ھذا مومن، نام ھذا مومن، بس یہ ابھی بند کریں۔ سر اس کا ایک بتا دیں ان پڑھنے لوگوں سمجھنے کی طرف سے، اس کی عربی بتا دیں۔ توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔